السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں آسان عربک گرامر کا پارٹ 4 لے کر۔ چلیں تو شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر تمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا الہی آمین۔ ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا کہ اعراب کے لحاظ سے جو اسم ہوتا ہے وہ دو طریقے کا ہوتا ہے، پہلا تھا معرب اور دوسرا مبنی۔ اس سے پہلے ہم نے پارٹس آف اسپیچ پڑھے تھے کہ اسم، فعل اور حرف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اسم کو جاننے کے لیے یعنی اس کا صحیح ترجمہ کرنے کے لیے ہمیں اسم میں 4 چیزیں بڑی ہی ضروری پتہ ہونا چاہیے، اور وہ تھے وسعت، اعراب، جنس اور عدد، جس میں سے ہم نے اعراب کا ٹاپک لیا تھا۔ اعراب کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ آخری جو حصہ ہوتا ہے کسی بھی اسم کا، اس کی تبدیلی چاہے حرف کے بدلے میں ہو یا پھر جو اس میں حرکات ہوتی ہیں وہ بدل رہی ہوں، تو ان کو کہتے ہیں ہم اعراب۔ اعراب بالحرکت، اعراب بالحروف، ٹھیک ہے، حروف کے طریقے پہ بھی ہوتی ہے، حرکت کے طریقے پہ بھی ہوتی ہے۔ بہرحال جو آخری حصہ ہوتا ہے اسم کا، اس میں جو تبدیلی آتی ہے بنا معنی کی تبدیلی کے، اسے ہم اعراب بولتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ اعراب کے لحاظ سے ہم جو ہمارا اسم ہے اسے 2 چیزوں میں بانٹ سکتے ہیں، جو ہے ہمارا معرب اور مبنی۔ مبنی کو ہم بعد میں پڑھیں گے، تو معرب ہم نے دیکھنا شروع کرا تھا۔ اب جو ہمارا معرب اسم تھا اس کے اکارڈنگ بھی ہم اپنے اعراب کو 2 اور کلاسیفیکیشن کر سکتے ہیں، جو ہمارا تھا منصرف اور غیر منصرف، جن کو ہم ممنوع اور غیر ممنوع بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ منصرف اسما آپ کو پچھلی بار پڑھائے تھے، اس کا ایک ریویژن لے لیتے ہیں۔ منصرف اسما کیا ہوتی تھیں کہ قرآن مجید میں جو 100% اسما ہے، یعنی کہ جتنے بھی اسم آئے ہیں اس میں سے 85% یعنی کہ 85% جو اسما ہے وہ منصرف ہیں، ٹھیک ہے۔ غیر منصرف میں 13% یعنی کہ 13% اسما آتے ہیں۔ اس کے علاوہ مبنی جو ہوتے ہیں وہ ہمارے 2% یعنی کہ 2% میں آتے ہیں۔ اب منصرف اسما کو آپ پہچانیں گے کیسے؟ پہلے تو وہ 85% ہیں تو سب سے زیادہ آتے ہیں وہ قرآن میں۔ سیکنڈ، ان کے آخر میں ہمیشہ تنوین ہوتی ہے، ان کے آخر میں ہمیشہ تنوین ہوتی ہے۔ تنوین کیسے کہتے ہیں؟ 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر کی حرکت کو ہم لوگ کہتے ہیں تنوین۔ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ وہ تینوں حالت لیتے ہیں، یعنی وہ 2 پیش والی تنوین کے ساتھ بھی ملیں گے، 2 زبر والی تنوین کے ساتھ بھی ملیں گے، اور 2 زیر والی تنوین کے ساتھ بھی ملیں گے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اعراب میں 3 ہوتے ہیں ہماری حالتیں، کون کون سی؟ رفعی حالت، نصبی حالت اور جری حالت۔ اور اگر ہم اعراب بالحرکت سے لیتے ہیں، یعنی کہ حرکتیں جو چینج ہوتی ہیں اس کے اکارڈنگ لیتے ہیں، تو جو ہماری رفعی حالت ہوتی ہے وہ پیش سے بتاتے ہیں، جو ہماری نصبی حالت ہوتی ہے وہ زبر سے بتاتے ہیں، اور جو جری حالت ہوتی ہے اسے زیر سے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رفعی حالت ہوتی ہے جو ہمارا سبجیکٹ ہوتا ہے، اور نصبی حالت وہ ہوتی ہے جو ہمارا آبجیکٹ ہوتا ہے، یعنی کہ فاعل اور مفعول کی حالتیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارا جری حالت ہوتی ہے وہ در حقیقت ملکیت کے لیے آتی ہے، جیسے میری کوئی چیز ہے تو وہ میں اپنے ساتھ جب اس کو جوائن کرتی ہوں تو اس کے لیے آتا ہے، جیسے میری کتاب، میرا سامان، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ تو وہ جری حالت وہ مجرور کر دیتا ہے کہ کسی کی ملکیت میں ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں اور جو ایکسٹرا مزید باتیں ہیں وہ آگے بتائیں گے۔ تو یہ ہو گئے تھے ہمارے منصرف اسما کو پہچاننے کے طریقے۔ اس کے بعد اس میں 2 ایکسیپشنل کیس ہم نے آپ کو بتائے تھے کہ جب ہمارا نصب والی جو حالت ہوتی ہے، یعنی کہ ہم 2 زبر دیتے ہیں، اس کے ساتھ ایک الف آتا ہے، ہمیشہ آتا ہے، یہ تجوید کا رول ہے۔ صرف الف 2 کنڈیشن میں نہیں آتا جنہیں ایکسیپشنل کیس کہتے ہیں، یا تو ہمارے آخر میں گولتا آ جائے یا الف حمزہ آ جائے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے آپ؟ یا تو آخر میں گولتا ہو یا الف کے ساتھ حمزہ آئے۔ خالی حمزہ آئے گا تو بھی ہمیں اس کو کیا ہے؟ الف نہیں لگانا ہے، الف لگانا ہے۔
اگر الف پہلے لگا ہوا ہے اور پھر حمزہ آ رہا ہے، دونوں ساتھ میں آ رہے ہیں، چھوٹا حمزہ کی شکل جو آپ کو دکھ رہی ہے اور الف، جب یہ دونوں ساتھ میں آئیں گے تبھی آپ نے الف نہیں لگانا ہے آخر میں، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ ساتھ میں نہیں ہوں گے، خالی چھوٹا حمزہ آ رہا ہے، تو آپ نے الف لگانا ہے۔ تو صرف یہ دو کنڈیشن چھوڑ کے باقی سب میں جب بھی آپ دو زبر کی تنوین دیں گے تو اس میں ایک الف کا اضافہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ دیکھیں، اب ہم غیر منصرف یا غیر ممنوعہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کو پہچاننے کی کیا طریقے ہیں؟ پہلا تو یہ 13% ہیں قرآن مجید میں، دوسرا یہ کہ یہ بغیر تنوین کے آتے ہیں، یعنی یہ ہلکی حرکت کے ساتھ آتے ہیں، ہلکے اعراب کے ساتھ آتے ہیں۔ اس میں لاسٹ میں آپ کو خالی ایک پیش، خالی ایک زبر ایسے ملے گا، ٹھیک ہے؟ ابھی میں نے زیر اس لیے نہیں کہا کیونکہ جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جری حالت میں بھی زبر کے ساتھ آتے ہیں، یعنی یہ صرف دو حرکت یا دو حالتیں لیتے ہیں اپنے اندر، نصبی اور رفعی حالت میں یہ پیش اور زبر کے ساتھ آتے ہیں، اور جری حالت میں بھی یہ زبر کے ساتھ آتے ہیں، زیر کو یہ قبول نہیں کرتے۔ وہ حالت زدی ہی کہلائے گی، لیکن جو وہ لکھا ہوا ہوگا وہ آپ کو زیر کے ساتھ نہیں ملے گا، زبر کے ساتھ ملے گا، نسبی حالت جیسا سملر دکھ رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو ہی حالتیں لیتے ہیں، تیسری حالت نہیں لیتے۔ یہاں پر اس کا اگزامپل دیا گیا ہے، حالت رفع میں یہ پیش لیتے ہیں، نصب و جر میں زبر لیتے ہیں، جیسے کہ اسماعیلو، اسماعیلا، اسماعیلا، یہاں پہ اسماعیلی نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی زیر کے ساتھ یہ نہیں آتے۔ نیکسٹ دیکھیں، اب ہم کیا دیکھتے ہیں، یہاں دیکھیں غیر منصرف کی کچھ کیٹیگری ہوتی ہیں۔ ہمیشہ جو چیزیں زیادہ آتی ہیں ان کی کیٹیگری ہم نہیں پڑھتے کیونکہ اتنا سارا پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو ہم نے منصرف کی کیٹیگریز نہیں پڑھی تھی۔ اگر ہمیں مبنی اور غیر منصرف کی پراپرٹیز معلوم ہوں گی کہ اس میں کون کون سی کیٹیگریز آتی ہیں، کس کس کو اسما کو ہم نے اس میں رکھنا ہے، تو ہم منصرف اپنے آپ پہچان دیں گے، ہے نا؟ جو باقی بچا ہوا جتنا پارٹ ہوگا وہ سارا کا سارا منصرف اسما میں آ جائے گا۔ تو ابھی کیا کرتے ہیں، غیر منصرف پر ہم لوگ اپنا غور و فکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلی کیٹیگری جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے جو زیادہ تر نیم ہیں وہ ہمارے کس میں آتے ہیں، غیر منصرف میں، ٹھیک ہے؟ زیادہ تر قرآن میں آنے والے سارے کے سارے انبیاء کرام کے نام غیر منصرف میں ہیں، بس جو مبنی میں ہیں وہ چھوٹیں گے 4، کون کون سے؟ عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ اور زکریا۔ اس کے علاوہ جو منصرف میں ہیں 6 وہ چھوٹیں گے، ٹھیک ہے؟ ایکسیپشن کے وہ میں نے آپ کو لکھ کے دکھائے یہاں پر، ہود، لوط، صالح، ٹھیک ہے، شعیب، نوح، محمد، یہ جو ہیں وہ منصرف ہیں، یعنی یہ تنوین کے ساتھ آتے ہیں اور تینوں حالتیں لیتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو بچیں گے اور مبنی کے جو میں نے 4 چھڑوائے آپ کو، جن میں یا کے ساتھ کھڑی زبر آتی ہے، عیسیٰ، موسیٰ، زکریا اور یحییٰ، ان 4 اور ان 6 کو چھوڑ کے یہ 10 نام چھوڑ دیے جائیں تو باقی کے سارے جتنے نام ہیں انبیاء کرام کے وہ غیر منصرف ہیں، یعنی کہ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے تو وہ کیسے آئیں گے، تینوں حالت میں رفعی میں آئیں گے، ابراہیمو، پھر رفع اور نصب و جر میں آئیں گے ابراہیمہ، ابراہیمہ، وہاں پہ ابراہیمی نہیں آئے گا جری حالت میں، اور دوسرا تنوین کے ساتھ نہیں آئیں گے، ہلکے اعراب کے ساتھ آئیں گے، سنگل حرکت کے ساتھ آئیں گے لاسٹ میں۔ اب دیکھیں سیکنڈ کیٹیگری ہے کہ جو ہماری عربی مؤنث ہوتی ہیں، یعنی کہ جو عورتوں کے نام ہیں وہ غیر منصرف میں آتے ہیں، جیسے کہ خدیجہ، عائشہ، فاطمہ، زینب، مریم۔ تو ان سب ناموں میں کیا ہوگا، زیر کے ساتھ نہیں آئیں گی اور تنوین کے ساتھ نہیں آئیں گی۔ نیکسٹ دیکھیں، 3rd نمبر پہ مردوں کے وہ نام ہیں جو غولتا آخر میں آتا ہے، اور 4th نمبر پہ وہ نام ہیں جن میں آخر میں الف نون آتا ہے ساتھ میں، جیسے کہ اسامہ، ٹھیک ہے، طلحہ۔ ان میں ہا جو میں بول رہی ہوں وہ اسٹاپنگ رولز تجوید کی وجہ سے ہا بن جاتا ہے، اگر پورا حرکت کے ساتھ اس کو مسلسل پڑھتے جائیں گے تو طلحتو تا ہے وہ غولتا، ٹھیک ہے؟
تو سنگل حرکت کے ساتھ آئیں گے اور تنوین نہیں آئے گی اور زیر والی حالت نہیں آئے گی، یعنی لاسٹ میں غولتا پر زیر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پر عثمان، ٹھیک ہے، عدنان، یہ الف نون والے دیے ہیں، ان کے ساتھ بھی سملر ہمیں پروسیس کرنا ہے، یعنی کہ سنگل حرکت آئے گی پیش اور زبر کی، زیر کی آئے گی ہی نہیں، تنوین آتی ہی نہیں ہے، سمجھ گئے آپ؟ کلیئر ہے؟ نیکسٹ دیکھیں، ففتھ جو کیٹیگری ہے اس میں ہم رکھیں گے فرشتوں کے نام۔ جتنے بھی فرشتوں کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں وہ سارے کے سارے غیر منصرف آئے ہیں، یعنی کہ وہ آخر میں تنوین کے ساتھ نہیں آتے، سنگل حرکت کے ساتھ آتے ہیں، اور حرکت میں بھی صرف پیش اور زبر کی حرکت لیتے ہیں، زیر کی حرکت کے ساتھ نہیں آتے، جیسے کہ جبرائیلو جبرائیلا، میقائلو میقائلا، ہاروتو ہاروتا، ماروتو ماروتا، اسرافیلو اسرافیلا، اسرافیلی نہیں ملے گا آپ کو، زیر کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ اسی طرح جو نیکسٹ کیٹیگری ہے ہماری 6 نمبر، اس میں شہروں اور ملکوں کے نام، اس میں آپ جگہوں کے نام سے بھی یاد رکھ سکتی ہیں، تو اس میں ہے مکتو، مدینتو، مصرو، کچھ نام آپ کو دیے گئے ہیں، فلسطینو، ٹھیک ہے، تو یہ نو نا صرف 2 ہی ساتھ میں آئیں گے اور تنوین نہیں آئے گی، زیر نہیں آئے گی۔ اب دیکھیں آخر کیٹیگری ہے ہماری، جب کیٹیگری میں نہیں بانٹ سکتے، کچھ ایسے نام رہ جاتے ہیں، یہ صرف 4 ہیں، تو انہیں منہ زبانی یاد کر لیجئے، اور انہیں ہم نے ایک نئی کیٹیگری بنا کر متفرق اسما میں رکھ دی ہیں، یعنی فرد فرد نام ہے 4 جو ہمیں ویسے ہی منہ زبانی یاد کر لینا چاہیے۔ تو وہ کون سے ہیں؟ فرعون، حامان اور قارون، یہ تینوں وہ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بہت بڑے دشمن تھے، تو آپ اس نسبت سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم کے ان کے سب سے بڑے جو 3 دشمن تھے، قارون، حامان اور فرعون۔ فرعون بادشاہ تھا جو جس سے مین لڑائی تھی، ٹھیک ہے، جس کے گھر میں وہ پلے تھے، فرعون، اس کا جو کیپٹن تھا، اس کی سینا کا یا اس کے دربار میں جو وزیر تھا اس کا نام حامان تھا، اور قارون ان کا خزن بھائی تھا موسیٰ علیہ السلام کا، جس کے پاس بے انتہا دولت اور خزانے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جہنم جو نام ہے وہ بھی ہمارا غیر منصرف آتا ہے، یعنی کہ تنوین کے ساتھ نہیں آتا اور زیر کی حالت نہیں لیتا، زبر اور پیش کے ساتھ آتا ہے۔ اب ہم لوگ مبنی اسما کو سمجھتے ہیں۔ مبنی اسما صرف 2% ہیں قرآن میں، اور یہ وہ ہیں جو ایک بھی حالت نہیں لیتے، یہ بالکل ایک جیسے رہتے ہیں، یہ بدلتے نہیں ہیں، یہ رفع میں لکھیں آپ، نصب میں لکھیں آپ، جر میں لکھیں، یہ سیم ہی رہیں گے، یہ بدلتے نہیں ہیں۔ اب ان میں کون کون آتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہیں اسماء موصولہ۔ اسماء موصولہ کہتے ہیں ہم کنجکشنل ناؤنس کو، جو آپ نے الذی، اللتی، الذی، الذین یہ والے پڑھے ہوئے ہیں نا، وہ کہلاتے ہیں اسماء موصولہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اسماء اشارہ، یعنی کہ دس دیٹ کے طرح جو ہم استعمال کرتے ہیں، ذالکا، ھذا، اولئکا، ہؤلائی، یہ والے جو سارے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے کیا ہیں؟ مبنی اسما ہیں۔ ان کی آخر کی نہ حالتیں بدلتی ہیں، نہ ان میں کوئی اضافے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو سنگولر کے لیے آتا ہے مذکر کے لیے وہ ویسے ہی آئے گا، سنگولر میل کے لیے جو سنگولر فیمیل کے لیے آتا ہے وہ ویسے کا ویسا آئے گا، جو ڈوئل کے میل کے لیے آتا ہے وہ ویسے ہی کا ویسے ہی آئے گا، جو ڈوئل کے فیمیل کے لیے آتا ہے وہ ویسے ہی کا ویسے ہی آئے گا، جو جمع میں میل فیمیل کے لیے آتے ہیں وہ ویسے ہی کے ویسے ہی آئیں گے پلورل میں، ان میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوتی حرکات کی۔ ایسے ہی ضمائر، جیسے انا، نحنو، جو ہمارے ڈیٹیچڈ پروناؤنس ہوتے ہیں ان کی بھی حالتیں نہیں بدلتی، انا ہمیشہ انائی کی طرح آئے گا، نحنو ویسے ہی آئے گا، ہم ویسے ہی آئے گا، ہوا، ہیا، کا، کی، یہ سب بالکل سملر رہتے ہیں، بدلتے نہیں ہیں۔ ہمارے ڈیٹیچڈ پروناؤن جو بنا جڑے ہوئے پروناؤن آتے ہیں، پروناؤن کو ہم لوگ اردو زبان میں ضمیر کہتے ہیں، اور ان کے مجموعے کو یعنی زیادہ ہوں، جمع میں ہوں تو انہیں ضمائر بولتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے اسماء استفہامیہ، یعنی کہ جو سوالیہ ورڈ ہوتے ہیں، کوشچن والے ورڈ ہوتے ہیں،
وہ بھی ہمارے نہیں بدلتے۔ اب ان کے کچھ ایگزامپل میں نے آپ کے لیے اکٹھا کرے ہیں یہاں پر، جیسے ہیذا، ہاذہی، ذالکا، تلکا، یہ کس کے ایگزامپل ہیں؟ اسماء اشارہ کے۔ اس کے علاوہ جو آپ کو ہوا، ہیا، انتا، انا، نحنو دکھ رہا ہے وہ ضمائر کے ایگزامپل ہیں۔ اس کے علاوہ الذی، اللتی، الذین، یہ ہمارے اسماء موصولہ کے ایگزامپل ہیں۔ اس کے علاوہ اس طرف آپ کو سارے استفہامیہ ورڈ کی ایک ٹیبل دکھ رہی ہے، متا، کیفا، اینا، کم، ماذا، یہ سارے کیا ہیں؟ سوالیہ ورڈ ہیں، کویشچن ورڈ ہیں، کویشچن پوچھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کیٹیگری جو میں نے شروع میں آپ کو بتائی تھی منصرف کے ٹائم، کہ موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ اور زکریا، یعنی یا جو کھڑا زبر کے ساتھ آتی ہے، الف مقصورہ بولتے ہیں، اس کے ساتھ والے بھی جو چاروں انبیاء کرام کے نام ہیں وہ سارے کس میں آتے ہیں؟ مبنی اسماء میں آتے ہیں۔ تو الحمدللہ کثیرہ، یہاں ہمارا اعراب کا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا، مکمل ہوا۔ ہم نے اعراب جانا کیا ہوتا ہے، اس کی حالتیں کیا ہوتی ہیں، اس کے بعد اعراب کے اکارڈنگ ہم کتنے کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، ان کلاسیفیکیشنز کی وجہ سے کیا کیا ویرائٹی آتی ہیں، ان کو پہچانیں گے کیسے، وہ سب ہم نے سیکھا، اس کی مثالوں کے ساتھ سیکھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ ہمارے چینل سے جڑے رہیے تاکہ آپ کو آسان ترین گرامر ملتی رہے، اور اگر اب تک آپ نے سبسکرپشن نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔ چلیں اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔